الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس کی زندگی کے اوقات اور لمحات ہیں۔ آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے اسباب دیے ہیں۔ آنکھوں کو جھکا کر انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، زبان کو قابو میں لا کر انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، اپنے کانوں کو حرام سے بچا کر انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کو حرام سے بچا کر انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ لیکن آنکھیں سب کے پاس نہیں ہیں، اندھوں کے پاس آنکھ نہیں ہے، گونگوں کے پاس زبان نہیں ہے، اور بہروں کے پاس کان نہیں ہے، معذورین کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے۔ لیکن اوقات ایک ایسا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے۔ سب کے پاس وقت ہے، سب کے پاس زندگی ہے، سب کے پاس زندگی کے لمحات ہیں، اوقات ہیں۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے اگر ہاتھ سے چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ زندگی کا ایک منٹ بھی گزر جائے تو کوئی دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دے، اس ایک منٹ کو واپس نہیں لا سکتا۔ زندگی کا ایک دن گزر جائے تو وہ گھٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ آ نہیں سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جس کو بہت زیادہ احتیاط سے اور بہت زیادہ سمجھداری اور بیداری سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہ زندگی کے اوقات ہیں۔ زندگی کے اوقات کو قیمتی کیسے بنایا جائے؟ زندگی کے اوقات سے زیادہ نفع کیسے اٹھایا جائے؟ زندگی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ تو اس کے لیے سارا دین ہے، سارے دین کے سارے اعمال ہیں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے لیے اوقات کی تحدید اور تعیین ہے۔ نماز کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض نمازیں ان کے اوقات متعین ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، فجر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے اور اس کا بھی ٹائم متعین ہے۔ حج کے بھی ایام مقرر ہیں، رمضان کے روزوں کے بھی ایام مقرر ہیں، اور تلاوت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورت کا بھی پاک ہونا، پاکی کے ایام ہونا، اور مرد کا بھی باوضو ہونا تلاوت کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح باقی احکام لے لیجئے، سارے احکام کو پورا کرنے کے لیے یا تو اوقات کی تعیین ہے یا ہیئت کی اور کنڈیشن کی تعیین ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو انسان ہر وقت کر سکتا ہے، ہر گھڑی کر سکتا ہے۔ پاکی میں بھی کر سکتا ہے، ناپاکی میں بھی کر سکتا ہے، ہاتھ کام کاج میں ہو تب بھی کر سکتا ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہو تب بھی کر سکتا ہے، لیٹا ہوا ہو تب بھی کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی کر سکتا ہے، کھڑا ہو تب بھی کر سکتا ہے، بول رہا ہو تب بھی کر سکتا ہے، خاموش ہو تب بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے وقت بھی وہ کر سکتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت پیشاب کر رہا ہے تب بھی وہ کر سکتا ہے، اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں ہے تب بھی اس نیکی کو کر سکتا ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ذکر سے مراد ذکر لسانی نہیں،
ذکر سے مراد ذکر قلبی، اس لیے کہ ذکر لسانی کی بھی شرائط ہیں۔ ذکر لسانی آپ ناپاک جگہ میں نہیں کر سکتے، ذکر لسانی آپ بیوی سے صحبت کے وقت نہیں کر سکتے، ذکر لسانی آپ بیت الخلا اور غسل خانے میں اور ننگے ہونے کی حالت میں نہیں کر سکتے، لیکن دل اللہ کی یاد سے آباد رہے اس کے لیے کوئی تحدید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے، زندگی کے اوقات کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے اگر انسان کو ذکر قلبی حاصل ہو جائے، وقوف قلبی حاصل ہو جائے، اور اصطلاح شرعی میں یوں کہیں اسے صفت احسان حاصل ہو جائے۔ حدیث جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں انسان بن کے آئے، انسانوں والی حیت میں آئے اور آ کے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دے دیا۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ احسان کا تذکرہ ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ یہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسے کر گویا وہ تیرے سامنے ہے اور تو اسے دیکھ۔ جب آدمی اپنے محبوب کو دیکھتا ہے نا تو اس کا دیکھنا سرسری نہیں ہوتا۔ جب کسی محبوب کو کوئی دیکھتا ہے وہ تو تڑپتا ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے، موقع تلاش کرتا ہے کہ کہیں محبوب نظر آ جائے، کہیں کوئی اس کی جھلک مل جائے، کہیں اسے اس کا دیدار حاصل ہو جائے۔ تو جب اسے موقع مل جائے تو پھر وہ سرسری نہیں دیکھتا کہ سرسری دیکھ لیا اور نظر موڑ لی، بلکہ وہ دیکھتا ہے تو پھر ہکا بکا ہو کے دیکھتا ہے، گم سم ہو کے دیکھتا ہے، اس میں ڈوب کے دیکھتا ہے، اس کے سارے تیور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سارے حسن کو اچھی طرح پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے حسن و جمال میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محبوب کو دیکھنا۔ تو آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں احسان یہ ہے کہ عبادت ایسے ہو کہ بس گویا اللہ سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میں اللہ میں کھو چکا ہوں، گم ہو چکا ہوں، ڈوب چکا ہوں اور گمسم ہو چکا ہوں۔ یہ ہے صفت احسان۔ اور تصوف کا جو منتہا ہے، تصوف کی جو منزل ہے، تصوف سے جہاں پہنچنا مقصود ہے وہ احسان ہے۔ تصوف سے مقصود کشف و کرامات نہیں ہے، تصوف سے مقصود اچھے اچھے خواب نہیں ہیں، تصوف سے مقصود ہوا میں اڑنا نہیں ہے، تصوف سے مقصود کرامات کا ظہور نہیں ہے، تصوف سے مقصود لا علاج مریضوں کا شفا پا جانا نہیں ہے، تصوف سے مقصود لوگوں کے بگڑے ہوئے مسئلوں کا حل ہو جانا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پیر وہ ہے جس کے تعویذ سے سارے کام ہو جائیں۔ نہیں بھائی، پیر کی نشانی اس کے تعویذ کی تاثیر نہیں ہے، بلکہ پیر کی نشانی اس کا اللہ کی یاد میں گم سم رہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اپنانا اور اس سے 24 گھنٹے مزین رہنا، یہ پیر کی نشانی اور یہ پیر کامل کی نشانی اور یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ یہ ہے تصوف کا مقصود۔ تصوف کی منزل صفت احسان ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی یاد ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے۔ ہم چل رہے ہوں تو بھی اللہ یاد ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو بھی اللہ یاد ہو، ہم دکان پہ ہوں تو بھی اللہ یاد ہو، ہم دفتر میں ہوں تو بھی اللہ یاد ہو،
ہم کسی ولیمے کی محفل میں ہوں تب بھی اللہ یاد ہو، ہم کسی شادی میں ہوں تب بھی اللہ یاد ہو، ہم کسی غمی میں ہوں تب بھی اللہ یاد ہو، ہمیں کوئی خوشی ملے تب بھی اللہ یاد ہو، ہم پہ کوئی غم آ جائے، کوئی حال آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو بھی اللہ یاد ہو۔ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوں تب بھی اللہ یاد ہو، سفر کر رہے ہوں تب بھی اللہ یاد ہو، بول رہے ہوں تب بھی اللہ یاد ہو، خاموش ہوں تب بھی اللہ یاد ہو۔ حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب۔ اللہ والا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب جیسا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں، اور میں نے اسے محبت بھی اس درجہ کی ہے کہ بس دل میں وہی وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے میں نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک کی یاد ایسی حاصل ہو جائے کہ کسی وقت اللہ پاک کی عظمت ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، کسی وقت نہ بھولیں، اللہ کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اللہ ہے ہی نہیں ایسا کہ اسے بھولا جائے، بھولا اسے جائے جس سے رشتہ وقتی ہو۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو وقتی طور پہ ملاقات ہو گئی ہے، تو جان پہچان ہو رہی ہے، تعارف ہو رہا ہے، اس کا خیال ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کو خیال آئے گا بھائی اس کو بھی پلاؤ۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہیں گے بھائی اس کو بھی کھلاؤ۔ یہ اس کی یاد ہے نا، یہ اس کی یاد ہے۔ سفر ختم ہو گیا تو وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر۔ کسی نے آپ کو چائے کی پیشکش کی، آپ کو اچھا لگا تو آپ کے پاس بھی کوئی کھانے کی چیز ہوگی تو آپ بھی پیشکش کر دیں گے۔ میرے دوستو، اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا رشتہ عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا رشتہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کا رشتہ کب تک رہے گا بتائیے؟ کب تک رہے گا؟ موت تک، قبر تک، حشر تک، ہمیشہ ہی رہے گا نا۔ اللہ سے تو رشتہ ہمارا ہمیشہ رہے گا، ہم اللہ کے، اللہ ہمارے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہر وقت ہمارے اوپر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ احسانات کرتے تھے لہذا اللہ یاد رہتا تھا، اب ہم پہ احسانات کوئی اور کر رہا ہے لہذا وہ یاد ہے۔ پہلے ماں کپڑے دھوتی تھی، روٹی پکاتی تھی تو ساری توجہ ماں کی طرف تھی، اب جب بیوی آ گئی تو روٹی بھی وہ پکا رہی ہے، کھانا بھی وہ پکا رہی ہے، کپڑے بھی وہ استری کر رہی ہے، کپڑے بھی وہ دھو رہی ہے، سر میں درد ہو جائے تو تیل بھی وہی لگاتی ہے، دوائی بھی وہی کھلاتی ہے، تو لہٰذا اب بیوی زیادہ یاد رہتی ہے۔ پہلے اس کے احسانات زیادہ تھے، اب اس کے احسانات زیادہ ہو گئے لہذا اب یہ یاد ہے۔ اللہ ایسے تو نہیں ہے کہ بچپن میں اس کے احسانات بہت زیادہ تھے، جوانی میں اس کے احسانات موقوف ہو گئے، بڑھاپے میں اس کے احسانات موقوف ہو گئے۔ ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ پاک کے احسانات ہم پر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، کیوں؟ کیا ظلم ہو گیا میرے سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتحبب الیک بالنعم تتمقت الی بالمعاصی۔ میرے بندے، میں اپنی نعمتیں دے دے کر تجھ پہ اپنی نعمتوں کو اتار اتار کر تم سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تو میری نافرمانیاں کر کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ نافرمانی اسی کی جاتی ہے نا جس سے نفرت ہو، جس سے محبت ہو، اس کی تو ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، اس کی تو ہر بات کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی تو ہر بات پہ لبیک کہا جاتا ہے۔ میں اپنی نعمتیں دے دے کر تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تو میری نافرمانیاں کر کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میری طرف سے ہر وقت خیریں تجھ پر اترتی رہتی ہیں، اور ظالم تیری طرف سے تو میرے پاس شری چڑھتا رہتا ہے، برائیاں ہی آتی رہتی ہیں تیرے پاس سے۔ تو
اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، اس لیے کہ اس کے احسانات ہر وقت ہیں، وہ ہر وقت ہمارا محسن ہے۔ اگر وہ آنکھوں سے دکھائے نہیں تو ہم اسی پل اندھے ہو جائیں، اگر وہ زبان سے بلوائے نہیں ہم اسی پل گونگے ہو جائیں، اگر وہ کانوں سے سنائے نہیں ہم اسی پل بہرے ہو جائیں، اگر وہ پاؤں سے چلائے نہیں تو ہم معذور ہو جائیں، اگر وہ عقل اور سمجھ چھین لے ہم پاگل ہو جائیں۔ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں؟ کتنے دنیا میں ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، فٹ فاٹ لوگ ہیں، اور بڑی اچھی صحت ہے ان کی، اور قد کاٹ بھی اچھا ہے، اور رنگ کے بھی گورے چٹے ہیں، اور پیسے والے بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عقل چھین لی ہے، وہ پاگل ہیں، وہ زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں، وہ پاگل خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے کپڑے اترے رہتے ہیں، وہ ننگے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو ہمارے سندھ کے ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری گاڑی کے سامنے سے ایک ننگ دھڑنگ بالکل الف ننگا ایک شخص ایک دم تیزی سے گزر گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھ سے آپ نے دیکھا؟ میں نے کہا جی، ننگا آدمی۔ کہنے لگے یہ بالکل ٹھیک ہے، بس اس کے یہاں ایک ہارمون ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، اس لیے اللہ نے اسے ایسا کر دیا ہے۔ ہمارا بھی تو ہارمون ہل سکتا ہے، اللہ میرا بھی ہارمون ہلا دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کتنے احسانات ہیں اس کے۔ پاگل میں اگر کسی آرزو کی استعداد ہوتی، کسی تمنا کرنے کی استعداد ہوتی، اور اس کو بھی کوئی خواہش ظاہر کرنے کی استعداد ہوتی، تو وہ کہتا بس میری عقل ٹھیک ہو جائے، چاہے میرے کپڑے پھٹرے پرانے ہوں، چاہے میرا گھر مکان میرا کرائے کا ہو، چاہے میرے پاس سواری کے لیے سائیکل بھی نہ ہو، چاہے میرے پاس کوئی روزگار نہ ہو، چاہے میری جیب میں کچھ بھی نہ ہو، چاہے میری شادی بھی نہ ہو، چاہے میرے بچے بھی نہ ہوں، جتنی آج کی دنیا کی ٹینشن ہے نا، اگر اس پاگل کو اپنی آرزو کے اظہار کی استعداد ہو تو وہ کہے گا مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ مجھ میں کچھ عقل سمجھ آ جائے، کہ میں ننگا نہ ہوا کروں، مجھ میں اچھے برے کی تمیز ہو۔ ایک پاگل کو میں نے دیکھا، بازار سے گزر رہا تھا تو ایک پاگل کو دیکھا، گٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، چلو بھر بھر کے پی رہا تھا، گٹر میں سے چلو بھر بھر کے پی رہا تھا، اور گٹ گٹ پی رہا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَ اللہ نہیں، اگر تم میری نعمتوں نہیں، نعمت واحد ہے، جمع نہیں ہے، اگر تم میری ایک نعمت کو بھی اس کا اندازہ کرنا چاہو، اس کا حساب لگانا چاہو، اس کے فوائد کو گننا چاہو، تو تمہاری ساری عمر خرچ ہو جائے، تم میری ایک نعمت سے ملنے والے ثمرات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی تم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ بطور شکوہ کے اپنے بندوں سے اللہ شکوہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، ظالم نہیں ظلوم، بہت بڑا ظالم ہے، کفار بہت بڑا ناشکر ہے۔ اتنا کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی اس کی واویلا ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو واویلا ہے نا، تھوڑی تھوڑی بات پہ واویلا کرنا، تھوڑی تھوڑی بات پہ چیخنا چلانا، تھوڑی تھوڑی بات پہ بے صبری کرنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے پر جو بھی حال آئے بردباری سے اسے برداشت کرے، چیخے چلائے نہیں، بردباری سے اسے برداشت کرے، دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے، دعا سے بھی دور نہ ہو تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے سب بتائیے؟ اللہ کی رضا میں، یعنی کہ اب کسی اور بزرگ کے پاس جا رہا ہے، وہاں اس کی دعا سے بھی کام نہیں ہوا، اب کسی اور بزرگ کی تلاش میں، ان سے بھی کام نہیں ہوا، اب عاملوں کے چاہ رہا ہے کہ
جی بس یہ کرنا ہے مجھے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. انہوں نے بہت سے عاملوں نے اپنے پوسٹر بنائے ہوئے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں ایک تعویذ پریشانی کے سمندر سے آپ کو نکال دے گا. اف توبہ توبہ. اور شرک کسے کہتے ہیں بھائی؟ اور شرک کے کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں. پریشانی آئے بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کریں، دعا ضرور کریں، دعا سے بھی دور نہ ہو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. اس پہ بات تو کوئی اور کرنی ہے لیکن یہ بات چھڑ گئی ہے تو اس پہ اپنے بزرگوں کے ایک دو واقعات سن لیجئے. ہمارے بزرگ تھے سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ. وہ جیل میں تھے، انگریز کے خلاف وہ تحریک آزادی کے وہ ذمہ دار تھے، حضرت شیخ الہند کے جانشین تھے، ہمیشہ انگریز کے خلاف بولتے تھے تو انگریز آئے دن ان کو جیل میں ڈال دیتا تھا. جیل میں تھے اور اب جب جیل میں گئے تو جو قیدی تھے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی بزرگ شخصیت، اللہ والوں کا تو چہرہ دور سے پہچانا جاتا ہے نا. قیدیوں نے جو دیکھا کہ اتنے بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہوئے ہیں تو آ کے خدمت کرتے، آ کے دعائیں کراتے. کبھی کوئی قیدی آتا، حضرت اتنے سال ہو گئے پڑا ہوا ہوں دعا کر دیں. حضرت دعا کرتے وہ رہا ہو جاتا. حضرت اتنا عرصہ ہو گیا یہ پریشانی ہے، حضرت دعا کر دیتے پریشانی دور ہو جاتی. پتہ نہیں کتنے قیدی حضرت کی دعا سے رہا ہو گئے. ایک دن ایک قیدی نے کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے بہت رہا ہو گئے، آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے؟ اپنے لیے بھی تو کر لیں تاکہ آپ بھی رہا ہو جائیں، آپ کو رہائی کا شوق نہیں ہے؟ تو حضرت کے چہرے کے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے ارے میاں رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے نا. کیا؟ رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ مجھے جیل میں رکھنا چاہتا ہے، میں کیسے کہوں کہ اللہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے باہر نکالیں؟ میں کیسے کہوں؟ جیسے آج حضرت صاحبزادہ بھائی حبیب اللہ صاحب نے سنایا نا واقعہ ابراہیم علیہ السلام والا. اللہ کو پتہ ہے نا کہ میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، بٹ ٹھیک ہے پتہ تو ہے نا، اب اس کو بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلانے میں راضی ہوں. یہ ہے اصل بات، رضا بالقضا. یہ بزرگی کا سب سے اونچا مقام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو ایسے قبول کرے جیسے خود کی خواہش بھی یہی تھی، جیسے خود کا ارمان بھی یہی تھا، جیسے میری چاہت بھی یہی تھی. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے واقعی؟ ان کا نام سنا ہے نا؟ ان کے شیخ تھے قطب الاقطاب مولانا تاج محمود امروٹری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شیخ تھے حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کو گردے میں درد ہوا. گردے میں درد بڑا شدید ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے. گردے میں درد ہوا، گردے میں درد ہوا تو وہ گردے میں درد کے مارے کروٹیں بدل رہے تھے اور بجائے ہائے ہائے کرنے کے سرائکی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. بجائے ہائے ہائے کرنے کے سرائکی کا ایک شعر پڑھ رہے تھے. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. اے اللہ تیری طرف سے پریشانی تو کبھی کبھی آتی ہے، ہمیشہ تو تیری طرف سے سکھ ہی آتے ہیں اور آرام اور راحت ہی آتا ہے اور نعمتیں ہی آتی ہیں، پریشانی تو کبھی کبھی بھیجتا ہے. اے اللہ مجھے تیری طرف سے سکھ بھی قبول ہیں اور تیرے دکھ بھی قبول ہیں.
این بھی سجن واہ واہ، تو ایسے بھی واہ واہ ہے ویسے بھی واہ واہ ہے، تو یہ بھی تیرا یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ ہماری مثال ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو بس جنت میں رکھیں آپ، نہ بیماری آئے نہ تکلیف آئے نہ پریشانی آئے نہ مصیبت آئے، بس ٹینشن تو آئے ہی نہیں۔ بھائی یہ تو دنیا ہے ہی دکھوں کی جگہ، اس لیے دنیا کے دکھوں کو دور کرنے پر زور لگانے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو حاصل کرنے اور اللہ پاک کو پانے پہ زور لگانا چاہیے۔ انسان چاہے کتنا زور لگائے لیکن دکھوں سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا عملیات کا ماہر ہو جائے، لیکن جو اللہ نے اس کے لیے دکھ لکھے ہیں نا وہ تو آ کے رہنے۔ اس لیے دکھوں سے زیادہ ڈرنے کی بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ شب برات تھی، 15 شعبان کی رات تھی، میں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام میرے پہلو میں نہیں ہیں، کہاں چلے گئے؟ تو اندھیرا بھی تھا اور کمرہ چھوٹا سا تھا، جس کمرے میں ہمارے نبی نے رات گزاری ہے، زندگی گزاری ہے اما عائشہ کے ساتھ، وہ کمرہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 15 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا تھا۔ کتنا کمرہ تھا؟ 15 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا، یہ ہمارے نبی کی کل کائنات تھی، اسی کمرے میں آپ رہتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پہلو میں مجھے محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام ہیں نہیں، تو اندھیرا تھا، تو میں نے یوں دائیں بائیں ہاتھ سے ٹٹولا کہ پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام ہیں یا باہر تشریف لے گئے۔ تو کہتی ہیں میرے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک سے جا لگے، جس سے مجھے محسوس ہوا کہ آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، اور توجہ جو دی تو بھن بھناٹ بھی محسوس ہوئی، ہلکی ہلکی آواز بھی محسوس ہوئی کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں قریب ہو کے کان جو لگایا تو سرکار سجدے میں تھے اور اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھے اپنے غصے سے بچائیو۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں بتائیے؟ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ وہ دعا کر رہے ہیں جس پہ اللہ کبھی نہ غصے ہوئے نہ اللہ نے ہونا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے داؤد انی باعث من بعدک نبیا، تیرے بعد ایک نبی کو بھیجوں گا، اسمہ احمد و محمد، ان کا نام احمد ہوگا اور ان کا نام محمد بھی ہوگا، لا یغضبنی لا اغضب علیہ لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، نہ وہ کبھی مجھے ناراض کریں گے نہ میں ان پہ کبھی ناراض ہوں گا۔ یہ فرما رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے داؤد علیہ السلام کو کہا جا چکا ہے کہ میں ان پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ روایت بھی اللہ کے نبی نے ہی بتائی ہے۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھے اپنے غضب سے بچائیو، میں تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بیچ میں آ گئی کہ ہم اپنی ساری طاقتیں دنیا کے دکھوں کو دور کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے تعویذ، اس کے لیے عمل، اس کے لیے وظیفہ، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے بزرگوں کے پاس سفر۔ نہیں بھائی، اس کی ہلکی پھلکی دعا کر لیں، ایک دفعہ رو کے دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی مشق کریں، اور واویلا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا عزیر ان اصابت کا مصیبت فلا تشکنی الی خلقی، اے عزیر اگر میری طرف سے کبھی مصیبت آ جائے نا تو مخلوق کے سامنے میری شکایتیں نہ کیا کر، مخلوق کے سامنے میری ہے بتائیے، بار بار اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں۔ اے عزیر اگر میری طرف سے مصیبت آ جائے
تو مخلوق سے میری شکایت نہ کیا کر. فقد اصابتنی منک مصائب کثیرۃ فلا اشکوک الی ملائکتی، اس لیے کہ تیری نافرمانیاں بھی میرے لیے مصیبتیں ہیں، لیکن میں نے تو کبھی فرشتوں کو شکایت نہیں لگائی. تو میری اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ بھی تو میرے لیے مصیبت ہے، تو میں نے تو کبھی فرشتوں کو شکایت نہیں کی. تو تھوڑی پریشانی آ جائے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے. خوشی میں بھی اللہ یاد رہے، غمی میں بھی اللہ یاد رہے. جب غمی میں اللہ یاد ہوگا تو واویلا نہیں کرے گا، خوشی میں اللہ یاد ہوگا تو مغرور نہیں ہوگا. خوشی میں غفلت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، غمی میں غفلت انسان کو بے صبر بنا دیتی ہے. اس لیے زندگی کو قیمتی بنانے، زندگی کے ہر لمحے کو وصول کرنے اور زندگی کے ہر لمحے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم صفت احسان حاصل کر لیں اور ہم وقوف قلبی حاصل کر لیں. وقوف قلبی. ہمارے ساتھی وقوف قلبی میں غفلت برتتے ہیں، اس کی زیادہ مشق نہیں کرتے. جس سالک سے پوچھتے ہیں کہتا جی درود شریف الحمدللہ ہو جاتا ہے، استغفار بھی ہو جاتا ہے، تلاوت بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، اور مراقبہ تھوڑا ہوتا ہے، 5-7 منٹ ہو جاتا ہے. وقوف قلبی کی کارگزاری ہی نہیں. کوئی نہیں سناتا کارگزاری کہ بھئی وقوف قلبی کا کیا حال ہے، کتنے گھنٹے اللہ یاد رہتا ہے، کتنے گھنٹے دل اللہ سے غافل رہتا ہے، کوئی بھی نہیں سناتا. اور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے جو بنیادی اصول ہیں نا، جو بنیادی اصول ہیں، حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ایضاح الطریقہ. ایضاح الطریقہ، اس میں انہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی پوری تفصیل لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے بنیادی اصول لکھے کہ ہمارے اس طریقے کے بنیادی اصول کیا ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمارے اس طریقے کے بنیادی اصولوں میں سے سب سے بنیادی اصول وقوف قلبی ہے. یہ پہلی شرط ہے. وقوف قلبی یعنی دل ہر وقت اللہ پاک کے ساتھ جڑا رہے، کنیکٹ رہے، لگا رہے، مربوط رہے، منسلک رہے، متعلق رہے. کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں دل اللہ سے خالی ہو. ایسا کوئی لمحہ نہ ہو، ایسا کوئی وقت نہ ہو، ایسا کوئی منٹ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی تھی. باقی تمام سلاسل میں وقوف قلبی کی طرف آخر میں لایا جاتا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں سالک کو سلسلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے وقوف قلبی کی تلقین کی جاتی ہے. حضرت جی سناتے ہیں نا رات کو اعمال، 100 دفعہ استغفار صبح شام، 100 دفعہ درود شریف صبح شام، قرآن پاک کی تلاوت. یہ تو ہو گئے اوراد، یہ ہیں اوراد، زبان سے پڑھنے کے کام ہے یہ. اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز بتاتے ہیں جو سلسلے کے اسباق ہیں، درود شریف تو ہر سلسلے میں، استغفار بھی ہر سلسلے میں، بلکہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، سلسلے کا اس سے تعلق ہی نہیں. درود شریف تو ہر مسلمان کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہر مسلمان کو پڑھنا ہے. استغفروا ربکم ہر مسلمان کو کرنا ہے. تلاوت ہر مسلمان کو کرنی ہے. سلسلے کے اسباق جو شروع ہوتے ہیں نا، وہ شروع ہوتے ہیں وقوف قلبی سے. وقوف قلبی، پھر مراقبہ. بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی بیٹھتے تو ہیں مگر دھیان نہیں جمتا، دیر لگ جاتی ہے. مقرر کیے ہوئے 15 منٹ 12 منٹ تو اپنی سوچ کو ادھر ادھر سے گھسیٹ گھساٹ کے ایک طرف لانے میں لگ جاتے ہیں، باقی ملتے ہیں 3 منٹ، اس میں کیفیت ہی نہیں بنتی. تو بھائی 12 منٹ اپنی توجہ کو
لگام دے کر لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ ان 15 منٹ کے بیٹھنے سے پہلے غافل تھے، تبھی پیش آتی ہے نا۔ اگر آپ بیٹھنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا، پھر تو بیٹھتے ہی معاملہ اور ہو جاتا۔ اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ نظر کا ہو، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ شرمگاہ کا ہو، چاہے وہ کان کا ہو، کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ دل میں پکانے کا گناہ ہو، گناہ پکائے بھی جاتے ہیں، سوچے جاتے ہیں، پکائے جاتے ہیں، دل ہی دل میں انسان گناہ کی فلم چلا دیتا ہے۔ یہ سب گناہ ہوتے ہی ہیں دل کی غفلت کی وجہ سے۔ جس کو وقوف قلبی حاصل ہوگا، جس کو صفت احسان حاصل ہوگی، جس کا دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہوگا، وہ کیسے گناہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مرشد کی صفات بتائی ہیں۔ مرشد کی کیا صفات ہیں؟ شیخ کس کو بنایا جائے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے اسباق ہیں، اور بھی اس میں بہت سے اسرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ قوائف ہیں شیخ کے۔ کسی شیخ کے قوائف کیا ہونے چاہیے؟ وہ یہ ہیں، پہلا، اس کا دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کا دل اللہ سے غافل نہ ہو؟ دل کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، سمجھ جائیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے۔ جب ہم حضرت جی کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بتائیے بھائی، سارے ہاں کریں نا۔ ہمیں تو بہت یاد آتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ دل غافل نہ ہو۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اچھا، یہ بات تو ختم ہو گئی کہ شیخ کی سب سے پہلی شرط اس کے دل کی غفلت کا ختم ہو جانا ہے۔ ہر وقت اس کا دل اللہ پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، یہ ہے پہلی شرط کسی کے شیخ ہونے کی۔ اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ جس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے پھر وہ خواہشات میں لگ جاتا ہے، وہ شہوتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب دل غافل ہوگا تو وہ ضرور خواہش کا غلام ہوگا، خواہش کا تابعدار ہوگا، خواہش کا پیروکار ہوگا، اپنے نفس کا غلام ہوگا، اس کی نگاہ بے قابو ہوگی، اس کی زبان بے لگام ہوگی، اس کی زندگی داغدار ہوگی، جس کا دل اللہ سے غافل ہوگا۔ انسان گناہ کس وقت کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوٹتا۔ کیوں نہیں چھوٹتا؟ اس لیے کہ گناہ جو شروع ہوتا ہے نا، وہ شروع ہوتا ہے وسوسے سے۔ پہلے کسی چیز کا وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، پھر جس کے دل میں وسوسہ آیا ہے وہ اس وسوسے کو کیچ کر لیتا ہے، اس وسوسے کو کیچ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کو کر لیتا ہے۔ یوں گناہ ہوتا ہے۔ پہلے وسوسہ آتا ہے، اور وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان کو کسی دل میں وسوسہ ڈالنے کی جسارت اور جرت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا دل وہ اللہ سے غافل دیکھتا ہے۔ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے، جیسے بلی اس بل پر طاق میں بیٹھی رہتی ہے جس میں اس نے چوہے کو گھستا ہوا دیکھا ہو۔ چوہا گھسا بل میں، بلی نے دیکھ لیا، اب وہ باہر طاق میں بیٹھ گئی،
اب آیا، نکلے اور میں اس پہ جھپٹ پڑوں. بالکل اسی طرح 24 گھنٹے شیطان انسان کے دل پہ اس بلی کی طرح تاک لگا کے بیٹھا رہتا ہے. جو ہی اس کا دل غافل ہوا ایک دم اس پہ جھپٹ پڑتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اور ایسے زور کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگلا اسے قبول کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے. تو گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ غفلت سے. اسی کے دور کرنے کا نام وقوف قلبی، اسی کے دور کرنے کا نام احسان ہے. اب بتائیے وقوف قلبی کا حاصل ہونا لازمی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی بتائیے لازمی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا لازمی ہوا کہ اس کے بغیر گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتے. ہمارے حضرت جی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، مکتوبات فقیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک سے تعلق کا چور دروازہ وقوف قلبی کا حصول ہے. وقوف قلبی حاصل ہو جائے تو اللہ پاک تک رسائی بہت جلد ہو جاتی ہے، ورنہ سالہ سال لگے رہتے ہیں، خالی رہتے ہیں. بہت سے سالکین کو صرف سبق بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، اگلا سبق، کوئی کورس ہے بس پورا ہو جائے جیسا کیسا. نہیں، وقوف قلبی یہ بنیادی چیز ہے. بھائی غفلت زیادہ ہے یا ذکر زیادہ ہے؟ غفلت زیادہ ہے یا اللہ کی یاد زیادہ ہے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے. اگر آپ کی غفلت پہلے 4 گھنٹے تھی، اب 3 گھنٹے ہو گئی ہے، تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے سبق وہی ہے. اگر آپ کی غفلت پہلے 10 گھنٹے تھی، اب 8 گھنٹے ہو گئی ہے، تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے سبق وہی ہو. اس کو فوکس کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، اس کی محنت کرنی ہے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے. وَلَا تَكُن مَّعَ الْغَافِلِينَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی غفلت والوں میں سے نہ ہونا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایات دے رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بات کا انداز کیا ہو، الفاظ کیا ہوں. اللہ نے الفاظ بھی بتائے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الفاظ بھی بتائے کہ کن الفاظ سے دعوت دینی ہے، لہجہ بھی بتایا کہ لہجہ کیا ہونا چاہیے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے کہ ان الفاظ سے جا کے دعوت دینی ہے. انداز کیسا ہو؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. نرم لہجہ، مہربانی والا لہجہ، ہمدردانہ لہجہ، خیر خواہانہ لہجہ بھی سکھا رہے ہیں. اور ہدایات دیتے دیتے ایک ہدایت یہ بھی فرما رہے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اے موسیٰ، اے ہارون، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، غافل نہ ہونا، دل کی توجہ میری طرف رہے، اس کی عظمت سے، اس کے جاہ و جلال سے، اس کے کبر اور غرور سے متاثر نہ ہو جانا. اپنے دل کو میری عظمت سے بھرا رکھنا، اپنے دل کو میری محبت سے بھرا رکھنا، میری یاد سے آباد رکھنا. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں غفلت نہ برتنا. اسی وجہ سے جن کے دل اللہ پاک کی یاد سے بھرے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک ان پہ ایک روب اور دبدبے کی چادر ڈال دیتا ہے، محبت کی چادر ڈال دیتا ہے. ان کو دیکھ کے ان کی طرف دل کھینچتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے انسان ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. جب دل اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو چہرے پہ روب اللہ ڈال دیتے ہیں. ہمیں سندھ کے رہنے والے، اب دیکھیں یہ جنگ ہم سے کتنا دور ہے. کئی دفعہ ہم آتے ہیں یہاں پہ،
خرچہ کر کے، مشقت اٹھا کے، ٹرینوں کے سفر کر کے، گاڑیوں کے سفر کر کے، اور بہت سی باتیں دماغ میں سوچ کے لاتے ہیں، حضرت جی کو یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، کبھی پرچہ بنا کے لاتے ہیں، کبھی حافظے میں ساری چیزیں محفوظ کر کے لاتے ہیں، لیکن جو ہی چہرے پہ نظر پڑتی ہے سب کچھ بھول بھال جاتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، اور یہ صرف میری نہیں، بہت سے ساتھی یہ بتاتے ہیں۔ یاد ہی نہیں رہتا کچھ۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں غافل نہ ہونا۔ جب تم یوں کرو گے تو فرعون کو پھر تمہیں نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہنے لگے اِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى، یا اللہ وہ ہمیں مار تو نہیں دے گا، زیادتی تو نہیں کرے گا۔ 80,000 بچے اس نے ذبح کرا دیے، تو اس کے لیے 2 آدمیوں کا اور ذبح کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو فرمایا کلا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ، اے ہارون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلا کا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میرے دوستو، وقوف قلبی پہ محنت کی ضرورت ہے، بہت غفلت ہے اس میں، اسی وجہ سے نظریں قابو میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے زبان قابو میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بیماری کے لیے کوئی الگ وظیفہ تجویز کیا جائے گا۔ کہتے ہیں زبان بے قابو ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ بھائی وقوف قلبی کریں۔ جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کیسے خام خواہ کی چک چک کریں گے؟ جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر بول لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی تم بولتے ہو، من قول، من کا مطلب ہے پورا بول نہیں، بول کا بھی کچھ حصہ، من قول، صرف اتنا کہہ دیا تو یہ ہوں بھی شاید فرشتہ لکھ لیتا ہے، پورا بول بھی نہیں، بول کا کچھ حصہ بھی تم بولتے ہو، فرشتہ فوراً سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب وقوف قلبی ہوگا تو بتائیے زبان کیسے بے لگام ہوگی؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آنکھیں بدماشیاں کرتی ہیں نا، مجھے سب پتہ ہے۔ اب جس کو یقین ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے تو وہ کیسے بد نظری کرے گا، کیسے بد نگاہی کرے گا؟ اس لیے دوستو، اس خانقاہ کا خاصہ وقوف قلبی اور اتباع سنت ہے۔ آپ ہمارے حضرت جی کی کے مکتوبات ضرور پڑھیے، ہر مکتوب میں اس کی تاکید ہے، وقوف قلبی، وقوف قلبی، وقوف قلبی، وقوف قلبی۔ اور ہم اس کو ہم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے اس کی کارگزاری نہیں آتی۔ گنتی کریں کون کون سے لمحات میں اللہ بھولا رہا، کون کون سے لمحات میں اللہ یاد رہا۔ جب آپ اس کی گنتی کریں گے نا تو بہت شرم آئے گی، یار میں کیسا بندہ ہوں، اتنے گھنٹے تو اللہ یاد ہی نہیں تھا مجھے۔ توبہ توبہ، ساری بزرگی جھڑ جائے گی۔ یہ جو چند دن ہمیں تھوڑا سا مراقبہ کر لیا، پگڑی پہن لی، جبہ پہن لیا، اور بزرگوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، اور لوگوں نے بھی ہماری شکل و صورت کو دیکھ کے سلام کرنا شروع کر دیا، ادب کرنا شروع کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو اب 7ویں 8ویں آسمان پہ پہنچ گیا ہوں۔ پتہ نہیں کیا سے کیا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بزرگی جھڑ جاتی ہے جب انسان اپنے اوقات کا محاسبہ کرے کہ کتنے گھنٹے اللہ یاد رہا، کتنے گھنٹے اللہ بھولا رہا۔ اتنے گھنٹے مجھے اللہ یاد ہی نہیں ہوتا تو میں پھر کاہے کا بزرگ ہوا؟
ہمارے بزرگ تو کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر. یعنی جس لمحے میرا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اسلام سے خارج ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا. کیسا بندہ ہوا کہ جس کے ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں وہی یاد نہیں، جس کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہی یاد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، اس کو کہتے ہیں صفت احسان. اگر یہ حاصل ہو جائے تو گناہوں سے جان چھوٹ جائے. اگر یہ حاصل ہو جائے تو زندگی کا ہر لمحہ نیکی بن جائے. بھئی نماز تو آپ ہر وقت نہیں پڑھ سکتے نا، یہ نیکی تو ہر وقت کر سکتے ہیں، لہذا زندگی کے ہر سانس میں آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، ہر سانس میں نیکی کما سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اولو الالباب ہیں، جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. سمجھدار ہے نا، زندگی کے ہر لمحہ قیمتی بنا رہے ہیں، زندگی کے ہر لمحے سے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں. جیسے آج کل جو زیادہ پیسے بنانا جانتا ہو اس کو سمجھدار کہتے ہیں نا. یار بڑا سمجھدار آدمی ہے، دیکھو کتنے پیسے کما لیے تھوڑے سے وقت میں. یہ سمجھدار ہیں جو اپنی زندگی کے ہر سانس کو وصول کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں. وہ ہیں جو کسی پل اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ بھی وقت ضائع نہ ہو. تو وقوف قلبی حاصل ہو جائے تو گناہ چھوٹ جائیں گے، وقوف قلبی حاصل ہو جائے تو زندگی کا ہر لمحہ نیکی بن جائے گا، وقوف قلبی حاصل ہو جائے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ سب بتائیے، پیچھے والے بھی بتائیں. اللہ کے کیا بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 دفعہ کہا ہے، 5 دفعہ ان اللہ یحب المحسنین. یہ 3 دفعہ کہا ہے، 2 دفعہ کہا ہے واللہ یحب المحسنین. یہ جو وقوف قلبی والے لوگ ہیں نا، یہ جو احسان والے لوگ ہیں، یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ مجھے بہت پیارے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں. 5 دفعہ کہا ہے اللہ نے. یہ وقوف قلبی کا فائدہ ہے کہ جب آپ وقوف قلبی میں رہیں گے، صفت احسان میں رہیں گے، اللہ پاک کی یاد میں رہیں گے تو آپ اللہ کو پیارے لگیں گے. اللہ پاک کو پیارے لگیں گے. اور وقوف قلبی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو وقوف قلبی حاصل ہو جائے تو اللہ پاک کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے. اللہ پاک کی مدد ہر وقت اس کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. بے شک ان پھر الگ سے تاکید لائے، 2 دفعہ تاکید لا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جو مجھے یاد رکھتے ہیں، جن کا دل میری یاد سے آباد رہتا ہے، جو صفت احسان سے متصف رہتے ہیں، جو وقوف قلبی میں رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. اور وقوف قلبی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے. کس سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک اس کو کلمے پر موت دیتے ہیں، ایمان پر موت دیتے ہیں. جس دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ دور جتنا گزرتا جا رہا ہے اتنا ارتداد کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. کل حافظ ابراہیم صاحب نے موٹے موٹے اشارے کر دیے تھے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے. وہ دور آ گیا ہے اور آ رہا ہے. ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. دجال تو آ کے مرتد کرے گا. دجال سے پہلے بھی بہت سے دجال کے ایجنٹ ہوں گے جو لوگ ان کو مرتد کریں گے.
اور ان میں دجال کی بات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کریں گے۔ اب بھی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری نوجوان نسل میں دجال کا پیروکار بننے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر رہے ہیں۔ تو وقوف قلبی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ارتداد سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا ایمان خطرے سے باہر آ جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 4 دفعہ فرماتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور اجر جو ضائع ہوتا ہے وہ ارتداد سے ضائع ہوتا ہے، یا حقوق العباد میں کمی سے ضائع ہوگا۔ قیامت کے دن اجر جو ضائع ہوگا یا تو حقوق العباد میں کمی سے یا ارتداد سے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھیں لیکن اسلام پہ نہیں مرا تو اجر ملے گا؟ بتائیے بھائی، اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صفت احسان کے ساتھ متصف رہتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ کتنی مفید چیز ہے وقوف قلبی۔ تو کیا خیال ہے، اس کی مشق کریں گے، اس کی محنت کریں گے؟ اس کے لیے یہاں پر 2 کام ضرور کریں۔ ایک تو اکثر خاموش رہیں اور اپنی نظر نیچے رکھیں، اختلاط سے بچیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے، یہ اعتکاف ہے۔ ایک دوسرے سے بیگانہ رہیں، ایک دوسرے سے انجان رہیں، صرف اللہ سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ختمات پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ درود شریف پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ درود شریف۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔
درود شریف. واللہ ولی المؤمنین. درود شریف. مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے سر کو جھکا لیجئے. جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے یکسو ہو جائیے. ساری توجہ دل پہ رکھیے اور اس بات کا تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. یاد رہے یا رب تو مجھ کو، اور میں تجھ کو یاد رکھوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے سینے کو صاف فرما، دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہمارے روئیں روئیں کو اپنے نور سے منور فرما، بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہر آن ہر گھڑی اپنی یاد عطا فرما، غفلت سے نجات عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو پرہیزگار بنا، ہماری عورتوں کو
اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، مسلمانان غزہ اور مجاہدین حماس کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ان کی تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے دشمن پہ، اے اللہ ان کے دشمن پہ اپنا قہر نازل فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے ان کو مغلوب فرما، زیر و زبر فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، چپے چپے پہ خانقاہیں قائم فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما، ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا۔ جو اسلام اور ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی صحت اور عافیت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ تا دیر ان کا سایہ ہم سب پہ قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ دنیا خالی ہو رہی ہے، اے مالک الملک یہ تیری نشانیاں ہیں، ہمیں ان کے سائے سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ان کو عمر نو عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو سہاروں سے بے نیاز فرما، اے اللہ ان کو سہاروں سے بے نیاز فرما، ویل چیئر سے بے نیاز فرما۔ اے اللہ جیسے جوانی میں بھاگتے دوڑتے تھے، اے اللہ اپنی رحمت سے دوبارہ بھاگنے دوڑنے والا ان کو بنا دے۔ اے اللہ صاحبزادگان کی زندگیوں میں برکت دے، فیض میں برکت دے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب اور جو حضرت کے چاہنے والے اور حضرت کے کام کو لے کے چلنے والے ہیں، اے اللہ ان سب کے فیوض میں برکات عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس آئے ہوئے سارے مجمع کو اپنا کامل ولی بنا، سب کو ہمارے حضرت جی کے سینے میں جو تو نے دولت عطا فرمائی ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، ہم میں سے کسی ایک کو بھی خالی نہ لوٹا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔